جو ہفتے ہفتے بھر مسجد نہیں جاتے، ذرا سوچیں اس آیت کے آئینے میں. العابدون، مومن کی دوسری صفت عبادت کرنے والے. اچھا، عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، بلکہ عبادت کی تعریف حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، عبادت اس کا نام ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی جائز کام کیا جاتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. اس کا مطلب پتا چلا، نماز عبادت نہیں ہے اس وقت تک جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اور کھانا بھی عبادت ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے. اب پتا چلا، عبادت جو کام خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے عبادت ہے. اور ابن عباس دوسری بات بیان کرتے ہیں، عبادت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کہیں بھی ہو اس تصور کے ساتھ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر وہ بیٹھے تو بھی عبادت، وہ کھڑے ہو تو بھی عبادت، وہ لیٹے تو بھی عبادت، وہ بولے تو بھی عبادت. اس تصور کے ساتھ جینا، اس تصور کے ساتھ سونا، اس تصور کے ساتھ اٹھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ عبادت ہے. بلکہ وہ حدیث جبریل اس میں بھی یہی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس طرح عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہاں صرف نماز کا ذکر نہیں ہے، عبادت کا ذکر ہے. اور عبادت ہر اس کام کو جائز کام کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے کیا جائے. تو اب پتا چلا کہ مومن کے 24 گھنٹے اس طرح گزرے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. اور یہ منزل نصیب نہیں ہوتی تو پھر یہ منزل کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اب بتاؤ، جب 24 گھنٹے سونے سے لے کے سونے تک جو اس تصور کے ساتھ اٹھے گا، ہاتھ دھوئے گا، چلے گا، بیٹھے گا، بولے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ گالی کیوں دے گا؟ وہ بیوی کو مارے گا کیوں؟ وہ بچوں کی حق تلفی کیوں کرے گا؟ وہ پڑوسی کو ستائے گا کیوں؟ وہ حرام کیوں کھائے گا؟ وہ کسی پہ ظلم کیوں کرے گا؟ وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کیوں کرے گا؟ وہ گانے کیوں سنے گا؟ وہ میوزک کیوں سنے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور نماز اس کے لیے بیٹری چارج کرنے کا کام کرتی ہے. 5 وقت کی یہ جو نماز ہے یہ بیٹری چارج کرنے کا کام کرتی ہے. دیکھو اس کی حکمت، دیکھو آپ تصور کرو کہ ظہر سے عصر تک کا فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے 12 پڑھوائی کے تاکہ بیٹری زیادہ چارج ہو. ٹھیک. پھر عصر سے مغرب تک کا کم فاصلہ تھا، 8 پڑھوائی. پھر اس کے بعد مغرب سے عشاء کا بھی کم فاصلہ تھا، 7 پڑھوائی. پھر عشاء سے فجر تک کا فاصلہ زیادہ تھا، 17 پڑھوا دی. جتنی زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ دل کی چارجنگ ہوتی رہے گی. اور یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی اصل حکمت تو اللہ رسول جانے. یہ جو فلسفیوں نے بتایا ہے میں وہ آپ کے سامنے منتقل کر رہا ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور تو 24 گھنٹے عبادت میں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. العابدون. پھر کہتا ہے تیسری صفت الحامدون، حمد کرنے والے، خدا کا شکر کرنے والے. خوشی میں بھی شکر کرتے ہیں، غمی میں بھی شکر کرتے ہیں. کیا وہ لوگ ہیں؟ یہاں تو خوشی میں بھی شکر نہیں ہے، خوشی میں بھی شکر نہیں ہے. اور یاد رکھنا، جو قوم شکر کرنا چھوڑ دیتی ہے اس قوم پر نعمت اترنا بند ہو جاتی ہے. شکر کرو، لیا تو بھی شکر کرو، دیا تو بھی شکر کرو. اور یاد رکھنا اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ارے کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، جو کیا اچھا کیا. اب بندے کی مرضی کیا ہے؟ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، بہت اچھی سی پیاری سی بات. اگر اللہ کے ہر کام میں راضی رہ کر شکر کرو گے کبھی نقصان نہیں ہوگا. آگے ہمارے لیے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اس کو پتا ہے. وہ جانتا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. ہمیں مار ڈالتا ہے نا تو بھی ہمارے لیے مرنا بہتر تھا تو موت دیتا ہے. ہاں، وہ موت بھی اس لیے نہیں دیتا کہ معاذ اللہ وہ تمہیں دشمن رکھتا ہے، واللہ کبھی نہیں. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہاں یار، یہ اچھا نہیں ہے
کہ لوگ یہ تانا دے کہ جلدی مرتا بھی نہیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ لوگ یہ کہے کاش یہ اور جیتا ہے۔ موت اس کی ہے زمانہ جس کا کرے افسوس، وہ موت ہے۔ ورنہ ایسے لوگ ہیں جو موت مانگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہ مجھے اس سے پہلے تو دنیا سے اٹھا۔ ارذل العمر حضور علیہ السلام نے کہ اس سے پہلے کہ جو وہ 66 بڑھاپا لگے، اس سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا۔ 66 بڑھاپے سے بچا، جس میں حالانکہ اللہ نے محبوب سے وعدہ کیا تھا یہ دعا تعلیم امت کے لیے ہے، اور پھر قدرت نے محبوب کو بلایا اپنے پاس کی شان سے کہ ابھی حضور کی داڑھی میں 10 یا 11 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے، اور حضور اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ اور جانتے ہیں حضور کے جسم کی لطافتیں کیا ہے؟ کیا شان ہے میرے محبوب کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے میری گود میں وصال کیا، حضور کا وصال میری گود میں ہوا، لیکن جب حضور کا وصال میری گود میں ہوا تو میں نے ایسی خوشبو سونگی روح کے جاتے وقت کہ ایسی خوشبو میں نے پوری زندگی میں پھر کبھی نہیں سونگی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور فرماتی ہے یہ حضور کے روح نکلنے کی برکت تھی میرے گود میں کہ کئی دن تک نہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، نہ پاخانے کی حاجت ہوئی، کئی دنوں تک کہ کبھی میرا وضو ہی نہیں ٹوٹا۔ میں حیران ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت جس کی گود میں خدا سے ملاقات کرے، کئی دن تک اس کو وضو کی حاجت نہ ہو، تو خود مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا حال کیا ہو۔ جو چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے وہ صرف تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ حضور کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلام۔ معجزات معجزات معجزات، اٹھے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، لیٹے تو معجزہ، سوئے تو معجزہ ہے، سب معجزہ۔ حسن معجزہ، چلنا معجزہ، بولنا معجزہ۔ کیا انداز تکلم ہے، کیا انداز تبسم ہے، کیا انداز آنکھ کھولنے کا ہے، کیا انداز آنکھ بند کرنے کا ہے۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتا، وہ ظلم سے پاک ہے، اچھا کرتا ہے۔ ٹھوکر لگی اچھا ہوا، الحمدللہ لگی نا۔ ٹھوکر لگنے سے کیا فائدہ ہے؟ گناہ کی وجہ سے لگی ٹھوکر، لیکن ٹھوکر لگی تو گناہ معاف ہو گئے۔ اچانک لائٹ بند ہوئے گناہ معاف ہو گئے، بیمار ہوئے گناہ معاف ہو گئے، پیسے چوری ہوئے گناہ معاف ہو گئے۔ مومن کا جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ بولو کتنا سستا سودا ہے، ادھر نقصان ہو رہا ہے ادھر گناہ معاف ہو رہے۔ مومن کو کوئی نقصان نہیں ہے، مومن کو جو مومن ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہے، بھلا ہو تو فائدہ اور نہ بھلا ہو تو بھی گناہوں کی مغفرت۔ تو آگے کیا ہونا ہے وہ سنیے۔